الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وذرياته وأزواجه وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليتفقهوا. حضرات علماء کرام اور صدر جلسہ، خاص طور پہ محترم مولانا ولی اللہ صاحب اور ناظم مدرسہ، سب کی ہمہ جہت کوششوں سے یہ ادارہ وہاں پروان چڑھ رہا ہے جہاں سے روح کے تزکیے کا سامان ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. مراد میری حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ نور جو یہاں سے چمکا تھا وہ چمک رہا ہے اور لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہا ہے. پھر یہ مجمع انوار اس پہ شہادت دیتا ہے کہ وہ نور تام ہو کر رہے گا چاہے کوئی کتنا ہی ناپسند کرے. حضرات گرامی، بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے ننھے بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کو اتارا ہے. ان کے فضائل آپ جانتے ہیں. یہ دستار علامت ہے کہ یہ 7 یا 10 لوگوں کو بخشوائیں گے قیامت کے روز، اور تاج پہنایا جائے گا ان کے والدین کو. تو ان کا کیا عالم ہوگا جب ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، تو ان کا کیا عالم ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں ہم. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہم کسی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارے دائیں آنکھ میں تکلیف ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہہ دیں کہ معاف کیجئے گا، میں تو بائیں آنکھ کا ماہر ہوں، دائیں آنکھ کا علاج نہیں کر سکتا. یعنی تخصص کا دور ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے کہ ایک ایک گوشے میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان کے ماہرین ہیں. محترم مولانا ولی اللہ مجید قاسمی اور ان کے رفقا نے فقہ کے موضوع پہ جو اختصاص کیا ہے اور طلباء کو انہوں نے تیار کیا ہے، یہ تخصص ہے. قرآن نے بہت پہلے کہا جو ہمیشہ رہے گا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کے اندر انتہائی ماہرانہ صلاحیت پیدا کیجئے. تفقہ، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کون سا باب ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، کس قدر مہارت مطلوب ہے دین کی. تو فقہ کے اندر مہارت پیدا کرنا اس کے بڑے گوشے ہیں. اب تو اس میں بھی بہت سی قسمیں اور انواع ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں ایک مفتی صاحب ہوں گے جو صرف معاشیات کے مفتی ہوں گے، اقتصادیات کے مفتی ہوں گے، کوئی مفتی صاحب صرف زکوٰۃ کے مفتی ہوں گے، کوئی مفتی صاحب صرف نماز کے مفتی ہوں گے. یعنی مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہر کے اندر اختصاص. ایک ہی مفتی سارے مسائل کو حل کر دے، یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسی واسطے فقہ اکیڈمیاں قائم ہیں جو باقاعدہ ماہرین سے مشورہ کر کے مسائل طے کرتی ہیں. یہ تو دارالافتاء جو یہاں ہے، تکمیل افتاء جو یہاں ہے، اس کے لیے مہمیز کا کام کرنا چاہیے. یہ بڑوں کے کلمات. ایک واقعہ میں ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کا سناؤں گا، جو بڑے اونچے چوٹی کے ادیب تھے. ام القرآن میں پروفیسر رہ چکے، ندوے کے معتمد تعلیمات. وہ فرماتے کہ اگر سن شعور سے لے کر، یعنی 15-14 سال کی عمر سے لے کر صرف ایک فن پہ میں پڑھتا رہوں، محنت کرتا رہوں اور آخری عمر آ جائے، پھر میں کہوں کہ اس فن میں ماہر ہو گیا تو مشکل ہے.
یہ ہے فنی مہارتیں. یہ ہمارے اساتذہ 40 سال، مفتی امین صاحب دامت برکاتہم، یہ لوگ ایک بوریہ نشی قسم کے علماء ہیں، بیٹھے ہیں، مہارت پیدا کر رہے ہیں، کس قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. تو تخصص یہ ہے، اختصاص یہ ہے. آئیے اور ذرا ادب بھی ہم سیکھ لیں. وہ کس سے سیکھیں گے؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی کسی دینی کتاب کو بغیر وضو کے نہیں چھوا. اتنا ادب انہوں نے کیا، اور پوری عمر جو ہے علم میں لگائی جائے اور اختصاص پیدا کیا جائے تو مولانا علامہ انور شاہ، ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی اور مولانا علی میاں کی ان باتوں کو جمع کر کے علم حاصل کیا جائے، آگے بڑھا جائے، ترقی کی جائے، تاکہ دنیا کے مسائل حل ہوں. جب دنیا بہترین ہم بنائیں گے تو پھر بہترین دنیا آخرت کا ذریعہ ہے. اس دنیا میں رہ کر چاہے ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہو یا مائک ہو، ان چیزوں کا اگر صحیح استعمال ہے تو جنت کا راستہ ہے. غلط استعمال مسجد کا ہم کریں گے تو جہنم کی طرف چلے جائیں گے. اس واسطے عزیزو، خیر کی طرف لپکو، سارعوا الی مغفرت کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، علم کی طرف، نور کی طرف، امن کی طرف، عدل کی طرف، انصاف کی طرف آؤ اور پورے ملک میں چھا جاؤ. انتم العالون ان کنتم مؤمنین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.